السلام علیکم عزیز طالبات، آج میرا جماعت چہارم کے لیے 38واں لیکچر ہے۔ بدھ کا دن ہے، 2 تاریخ ہے، 9واں مہینہ 2020 سال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لیسن شروع کر چکے ہیں مضمون کیسے لکھیں۔ اس کے 3 اہم امپورٹنٹ باتیں تھیں، معلومات، اور پھر کیا تھا، معلومات کے بعد ترتیب، کس چیز کو پہلے لکھنا ہے کس کو بعد میں لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تھا زبان کی درستی، یعنی درست زبان استعمال کرنا۔ پھر مضمون کے 3 حصے بتائے گئے تھے، تعارف یا تمہید، متن یا نفس مضمون، اختتام۔ یہ 3 حصے ہیں، یاد کرنے پڑیں گے، نام بھی اور ان کی سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ پہلا حصہ ہوتا ہے تعارف کرایا جاتا ہے یا تمہید باندھ کر آغاز کیا جاتا ہے، کسی بھی موضوع کے بارے میں امپورٹنٹ بات سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، اس کا میننگ بتایا جاتا ہے، اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے 2-3 لائنوں میں۔ پھر نفس مضمون، پھر اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں انہیں ترتیب سے لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے، اگر کسی شخص کے بارے میں ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس حساب سے۔ پھر اختتام میں تمام چیزوں کو سمیٹ کر اچھے الفاظ میں، یا تو کسی شخص کا ہے تو دعا یا کوئی خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی فوت شدہ انسان ہے تو اس کی وفات اور کہاں دفن ہے اس سلسلے میں لکھ لے، اور اگر کسی جنرل جیسے صحت صفائی اس کے بارے میں ہے تو پھر اس کے بارے میں اچھی سی بات کہ اس کو اپنائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا کر کے اس کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ مضمون کی اقسام، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ مضمون کی اقسام کتنی ہیں۔ شخصیاتی مضمون، یہ کسی شخص کے اوپر، یہ مضمون کسی شخصیت پر تحریر کیا جاتا ہے۔ عرفہ کریمہ ہم نے پڑھا ہے نا، وہ شخصیاتی مضمون تھا۔ معلوماتی مضمون، یہ مضمون کسی خاص معلومات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پہ ہم نے کئی ایسے چیپٹر پڑھے ہیں جو معلومات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ پھر واقعاتی مضمون، مضمون کو کس قسم کے واقعہ، یعنی کوئی حادثہ، کوئی جیسے 9/11 ہوا ہے، جیسے کوئی طوفان یا سیلاب یا اس ٹائپ کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ بھی ایک واقعات ہوتے ہیں نا، تسلسل سے ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں 3 ٹاپکس دیے ہوئے ہیں، ان میں علامہ اقبال، اس کے اشارات یہ ہیں۔ پہلے اشارات دیکھ لیں۔ آغاز، سب سے پہلے شخصیت کا تعارف کرائیے، ہم علامہ اقبال کا تعارف کرائیں گے اس کے اندر۔ خصوصیات، شخصیت کی خصوصیات کیا تھیں، ان کی شاعری کیسی تھی، انہوں نے تصور پاکستان دیا، اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ اختتام، ان کے بارے میں اچھی سی دعا یا ان کی زندگی کا اختتام کیسے ہوا۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ شخصیت کا نام بار بار دہرانے کے بجائے مناسب ضمیر، آپ وہ اس ٹائپ کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب میں مضمون آپ کو اس حساب سے، ان 3 حصوں کے حساب سے لکھا ہوا پڑھ رہی ہوں اور سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے ہم نے مضامین کرنے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کا جماعت کا کام یہ، آپ کو فگرز بھی مل جائیں گے اور پکچرز بھی مل جائیں گی، لیکن آپ پہلے سنا کریں، سمجھا کریں چیز کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد ایک درویش صفت انسان تھے۔ آپ کے بزرگوں کا اصل وطن کشمیر تھا، وہاں سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آ گئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ ہی میں حاصل کی۔ آپ کو سیالکوٹ میں علامہ میر حسن جیسا استاد ملا جس نے آپ میں علم کا شوق پیدا کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان اور جرمنی گئے۔ انگلستان سے قانون کی ڈگری لی، جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ پہلے تعارف تھا، پھر ان کی ابتدائی تعلیم، یعنی جو نفس مضمون کی بات ہو رہی تھی، متن۔ ہمارے قومی شاعر ہیں، آپ نے اپنی شاعری کو، یہاں اپنی لگا سکتے ہیں، اپنی شاعری کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔
نوجوانوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے ولولہ انگیز نظمیں لکھیں۔ ان کی نظمیں واقعی انسان میں جوش اور جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ ہم لوگوں کے اسکول میں مقابلہ ہوا تھا نا، آپ لوگوں نے وہ سنا تھا شکوہ جواب شکوہ، اس کی شاعری میں کتنا مزہ آیا تھا۔ ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ کو ان کی شاعری سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن اس میں بہت ولولہ تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آپ نے 1930 کے جلسہ الہ آباد میں یہ تصور دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے۔ اس میں میرے کو شاعری کا نمونہ نہیں دیا، اس کی وجہ یہ کہ آپ بہت چھوٹے ہیں ابھی۔ آپ کو بس اتنی سی علامہ اقبال کی معلومات ہو جائیں تو یہ بھی کافی ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا کلاس 4؟ آپ نے اس کام کو لکھنا ہے، پھر لرن کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ جو بات نہ سمجھ آئے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کو پکچرز بھی مل جائیں گی، لیکچر بھی سن لیجئے گا، پھر پکچرز کو بھی دیکھ کے آرام سے کام کیجیے گا، ٹھیک ہے، صفائی ستھرائی سے۔ اللہ حافظ۔